السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Today we are going to be talking about Ramadan because Ramadan is just around the corner. It is very, very important that whenever there is something special happening in our life, we try to understand the reason for it. Why? What's the importance of it? کیونکہ جب ہم کسی بھی کام کی، چیز کی، ایونٹ کی، سچویشن کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے تو ہم اس کو ایک ریچول کی طرح گزار دیتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں لگ بھی رہا ہوتا ہے کہ دیر از ہائپ اباؤٹ اٹ، لیکن ہم اس کو فلی نہ تو انجوائے کر سکتے ہیں، نہ اس کو گراسپ کر سکتے ہیں. پھر آن ٹاپ آف دیٹ وین یو آر اسٹوڈنٹ یو ہیو یور اون اسٹڈیز، آپ کے اوپر ورک لوڈ ہوتا ہے، کئی دفعہ ایگزامز ہوتے ہیں. اگر ہمیں کسی بھی ایونٹ کی امپورٹنس نہ پتہ ہو تو وہ انڈرمائن ہو جاتی ہیں. ایز میڈیکل اسٹوڈنٹس ہمیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. رمضان از ناٹ اونلی امپورٹنٹ فار اس as individuals, as Muslims, but it is also important for us to guide our patients. A lot of time patients would be coming to you for advice, and they would want to know many do's and don'ts related to Ramadan. So if you are lost yourself, how are you going to guide others? So let us welcome Ramadan and try to understand کہ رمضان کی ہماری لائف میں کیا امپورٹنس ہونی چاہیے. اور رمضان کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے وی ول فوکس آن دا آیاز ان قرآن وچ آر ریلیٹڈ ٹو رمضان، وچ آر ورسز فرام 183 to 187 ان سورہ البقرہ. اس سے بھی پہلے جو ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے، جب بھی ہم اپنی ایک بیس اسٹرانگ کرتے ہیں ایز اے بلیور، تو ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے وائی ایم آئی ہیئر. لاٹ آف ٹائم یو ول بی ٹاکنگ ٹو پیپل اور یو ول بی تھنکنگ آن یور اون کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. کتنے اسٹوڈنٹس کو میں جانتی ہوں جن کو انزائٹی اور ڈپریشن اسی لیے ہے بیکاز دے آر لاسٹ آن دا پرپز ان لائف. لاٹ آف دیز اسٹوڈنٹس دے گو ان ٹو سیلف ہارم، دے گو ان ٹو سوسائڈل تھاٹس، ایون اوور ویلمنگ تھاٹس، even negativity, even relationship challenges, because we do not understand what is the purpose of life. So Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Zariyat, this is verse number 56, explains that to us. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create jinn and humans except to worship me. جنوں کو اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، عبد بننے کے لیے. اور اگر ہمیں عبد کا مطلب نہیں پتا ہوگا تو ہم یہ کام صحیح طرح سے نہیں کر سکیں گے. اور عبد ہونے میں کیا کیا باتیں یا کیا کیا کام آتے ہیں اس کو سمجھیں. ڈوئنگ ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اٹ شوڈنٹ بی اے وے اپون اس، مطلب بوجھ نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے. جب ہمیں گھر میں کوئی کہتا ہے نماز پڑھ لو، کہیں پہ ہمیں کوئی دوپٹہ سر پہ رکھنا پڑتا ہے، کہیں پہ ہمیں کوئی ٹاک سننی پڑتی ہے جو کہ ریلیجس ہمیں پیراڈائم کو ہمارے امپروو کرتی ہے، تو وی شوڈ ناٹ بی سٹنگ دیئر ود ہیوی ہارٹ. اگر ہمارے دل پہ بوجھ آتا ہے تو دیٹ مینس آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اس لیے کہ عبادت ہم نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس نہیں کریں. کبھی کبھی ہو سکتا ہے نماز میں مزہ نہ آئے، قرآن پڑھنے میں بھی بہت لطف نہ آ رہا ہو، یو آر اوور لوڈیڈ، یو آر اوور ویلم بائی سم تھنگ. ماں باپ کی بات ماننے میں بھی مزہ نہ آ رہا ہو، اچھا نہ لگ رہا ہو، سچ بولنا بھی مشکل لگ رہا ہو. وی کین گو تھرو آل دوز چیلنجز، بٹ اینڈ آف دا ڈے اف یو فیل، یو اوور آل فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف بینگ اے بلیور. اللہ کی عبادت محبت کے ساتھ ہوتی ہے. دوسرا امپورٹنٹ کمپوننٹ اللہ کی عبادت میں یہ ہوتا ہے ہیوملٹی. ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم احسان نہیں جتاتے کسی پہ، پڑھ لیے نماز،
مانگ لی ہیں دعائیں اور اس سے زیادہ میں کیا کروں. ہیوملٹی ہوتی ہے کہ اللہ یو گیو می دس اپرچونٹی, دیر ور سو مینی پیپل who are much better than me, but you gave me this understanding that I could appreciate my deen and I could perform not only the rituals but also work on my relationships. تو humility جب تک نہیں ہوتی آپ عبادت کو انجوائے نہیں کرتے. تھرڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس میں جو ہوتا ہے وہ ہے اخلاص, your intention. I'm doing it solely for sake of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کام کرنے میں میرا مقصد صرف ایک جسے کہتے ہیں نا منتھ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرنا یا پیرنٹ سے کچھ بات منوانی یا کسی کو oblige کرنا نہیں ہے. I'm doing it solely for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. I often tell my students that even if you are like sort of forced into attending a certain class, attendance کے لیے بھی جب ہم آئیں تو ہم سوچیں attendance تو لگ ہی جائے گی نا. So let me also work on my intention that out of so many youngsters who are here in Islamabad right now, Allah subhanahu wa ta'ala is giving me this opportunity to study Quran, to understand my deen along with my professional ethics, morals and all the technicalities of the subjects. So why not give it my best shot? میں اللہ کا شکر ادا کروں, اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے دے دیا. اور ایک اور چیز جو ہوتی ہے which makes your ibadah complete is your level of ihsan. And ihsan is how beautifully you adopt those principles and perform whatever has been asked of you. ایک ہوتا ہے سر سے اتارنا, مصیبت ہے. ہم پڑھائی کے ساتھ بھی ایسے کر سکتے ہیں. ہم اور بہت سے ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے بس جان چھڑاتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی چیز سے جان چھڑائیں گے that thing is going to become like a heavy load on you. لیکن جس دن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے جان نہیں چھڑانی, it could be my education, it could be my relationships with my family members, it could be my ibadah, میں نے ہر کام کو انہی پرنسپلز پہ لے کے چلنا ہے. I have actually come across students who have not so good relationship with their family members. گھر میں بہت سارے challenges کئی دفعہ ہوتے ہیں, dysfunctional families ہیں. So they avoid their family and because of that they come early to their colleges and universities. They stay there for longer period of time and they want to minimize their time in their homes. کئی students out of city چلے جاتے ہیں یا وہ hostels میں رہنا شروع کر دیتے ہیں for this reason. کیونکہ وہ اپنے ریلیشن شپس کو فیس نہیں کر سکتے. یہ 4 پرنسپل آپ اپنے لیے لکھ لیں. دس از فار لائف, دس از فار یور عبادہ, دس از فار وٹ ایور یو ڈو. کیا ہے؟ محبت ہونی چاہیے اس میں ہیوملٹی ہونی چاہیے, اس میں سنسیئرٹی ہونی چاہیے اور ساتھ اس میں ورکنگ ایٹ دا لیول آف ایکسلنس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری عبادت ایسے چاہیے ہے. اب یہ ہم کریں گے کیسے؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ has given us variety of rituals, variety of activities that we can perform. جیسے ہمیں فائنینشیل بیلنس پہ کام کرنا ہے, سیلف ڈسپلن پہ بات ہو رہی ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے how we can put a stop to our desires which are going beyond a certain boundary. ہمیں طریقے سکھاتا ہے ریلیجن ہاؤ ٹو ہیو ریزیلینس, دیٹ از ایکسیپٹنس وین دیر آر ٹرائلز ان آور لائف. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسے کام کرنے کو کہے ہیں جو ہمیں اوور آل ہر وقت گروم کرتے رہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بہتر انڈیویجولس بناتے رہتے ہیں. اینڈ فاسٹنگ از ون آف دیم. Because in fasting, what we are learning is how to stay away from our wants. یہ جو wants ہیں نا ہماری, یہ بہت misplaced ہیں. I want this and I want that. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ wants بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ جو wants ہیں ان کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, this is what our deen teaches us. اور اسی لیے
a very famous hadith which we have been studying from our childhood. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. پہلا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی بات یہ کہ ہم یہ شہادت دیتے ہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہیں. دس از دا فرسٹ پلر. دین وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. Second is establishing salah. Third is وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, giving of zakat. وَحَجِّ الْبَيْتِ, performing hajj. And then وَصَوْمِ Ramadan, keeping the fasts of Ramadan. So these are the 5 pillars. جو ان پلرز کو اسٹرانگ نہیں کرتا اس کی فاؤنڈیشن آف بینگ اے مسلم ویک رہتی ہے. جیسے ایک بلڈنگ بنتی ہے تو اس کی پہلے فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے. آپ کہیں پہ بھی دیکھیں گے، کہیں پہ گھر بن رہا ہے، بلڈنگز بن رہی ہیں، آپ کو راستے میں نظر آتی ہیں. جب آپ اپنی یونیورسٹی آتے ہیں یو ول سی کہ پہلے اس کا اسٹرکچر بنتا ہے اور اس اسٹرکچر میں پلرز کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. بیکاز اف پلرز آر ویک دین نارمل حالات میں تو آپ کو کوئی چیلنج نہیں ہوگا. ویک پلرز کے ساتھ بھی وہ بلڈنگز گزارا کر لیتی ہیں. لیکن جب پلرز ویک ہو جائیں گے تو جیسے ہی کوئی پرابلم آئے گی، ارتھ کویک آئے گا، فائر ہوگی، کوئی اور چیلنج ہوگا، the pillars are going to collapse and the building will collapse. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لیٹس سے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ نماز نہیں بھی پڑھے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو روزے نہیں رکھ سکتی، حج از ناٹ ان مائی پلان یٹ، زکوٰۃ اس کے لیے بھی آئی ہیو ویز آؤٹ. ٹیمپریرلی آپ کی زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی چیلنج نہ ہو، لیکن جس دن آپ کی لائف میں کوئی بھی چیلنج آیا، پرسنل چیلنج آیا، فیملی کا چیلنج آیا، کچھ بھی ہوا، ایون ان دس لائف یو ول اسٹارٹ کلیپسنگ. آپ نوٹ کر لیجئے زیادہ تر لوگ جو مینٹل ہیلتھ چیلنجز میں جاتے ہیں، بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اے لاٹ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ سنس دس از لائک دی بگیسٹ کنسرن آف آور ٹائمز. ہمارا بہت سا یوتھ اس وقت ڈپریشن یا انزائٹی یا اس سے ریلیٹڈ ایریاز میں جانا شروع ہو گیا ہے. So this is my personal experience coaching so many people with mental health challenges, and I am also working with addicts. So what I have seen is one thing that is lacking in the area is these foundation principles. اور اکثر آپ دیکھیں ہمیں غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو اور ہم کہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، بھئی میرے مسئلے کا مجھے سلوشن دیں. So because your foundation is weak you will not be able to manage anything. جب آپ رمضان گزارتے ہیں جیسے گزارنا چاہیے، تو اگر آپ دیکھیں رمضان کے لیے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں کہ دس از 1 month in which میں اپنے اس پلر کو اسٹرانگ کروں گی، تو اب آپ دیکھیں سوائے حج کے آپ کے باقی سب پلرز بھی اس میں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جو شہادہ آپ نے دی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں، آپ اپنی نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں. اکثر لوگ زکوٰۃ بھی رمضان میں نکال لیتے ہیں. سو ایک حج ہے جو اس سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن آپ سوچیں آپ کے 4 پلرز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم اس منتھ کو دیکھیں، اس کی امپورٹنس دیکھیں، وی ول فائنڈ آؤٹ فرام سورہ البقرہ ورس نمبر 183، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. O believers, fasting has been prescribed for you as it has been prescribed for people before you. Why? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may become mindful of Allah. یہاں پر ہمیں why کا پتہ چل رہا ہے کہ why fasting is important for us. اس کے اوپر ہم نے توجہ کیوں دینی ہے. تھوڑا سا کوئکلی اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات کی گئی یا ایھا الذین آمنوا, او بلیورز. آپ دیکھیں ایک کلاس ہوتی ہے، لیٹس سے میں کسی کو ویسے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہوں کہ آپ 3rd رو میں 4th رو میں اس دوپٹے کے ساتھ اس گیٹ اپ کے ساتھ یہ کریں، اور ایک میں نام لے کے کہوں
آمنہ، فاطمہ، احمد، بلال زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ if the teacher knows the name. So Allah subhanahu wa ta'ala, when he says Ya ayyuhallazina amanu, we need to feel that privilege. This address is to me, not to some Muslims and believers sitting somewhere. My nani, my dadi, my grandparents, my amma abba, وہ بوڑھے لوگ ہیں نا، ان کا کام ہے یہ سب کچھ کرنا. I am part of that community. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر مجھے ایک فوکسڈ ایڈریس دے رہے ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ کتبہ، تم پہ فرض کر دیے گئے روزے. تو یہاں پر ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ فرض ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایکچولی میرے ایگزامز ہیں نا، پڑھائی بہت ہے نا. پھر آپ کو پتہ ہے پیشنٹس کے ساتھ جب ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. گرمی بہت ہے نا، موسم ایسا ہے نا، ویکیشن لینی ہے نا، شادی آ رہی ہے نا. کتبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ has not given us the choice over here. اس لیے کہ اگر ہمیں ہر چیز میں چوائس مل جائے تو ہمیں کئی دفعہ جب اس کی امپورٹنس کا نہیں پتا ہوتا ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. پوری زندگی میں آپ دیکھ لیں، ہم ایگزامز دیتے ہیں، ہر چیز میں چوائس نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی ایریا کمپلسری ہوتا ہے. کلاسز ہم جتنا مرضی بولیں، ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ہماری اٹینڈنس مارک کر کے ہمیں چوائس نہیں دی جاتی، ہمیں بتایا جاتا ہے اتنے % اٹینڈنس آپ کی ہونی چاہیے. ہم منہ بنو کے ٹیڑے ہو کر وہاں بیٹھ کے پھر اٹینڈ کر ہی لیتے ہیں. And it does benefit us because obviously people and experts have seen something that you attend to and something you don't attend to makes a difference. Then as-siyam. کیا کمپلسری ہے؟ یہاں پہ جس کی بات ہو رہی ہے روزے کی بات ہو رہی ہے. روزے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو روکنا. It teaches us self-control. کیسے روکنا؟ رینڈم روکنا نہیں ہے، as prescribed. جو بتایا گیا ہے اس کو فالو کرنا ہے. ان یور ہول لائف یو ول کم اکراس چیلنجز جہاں پر آپ کو SOPs دے دیے جائیں گے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. پیشنٹس ہیں، آپ میڈیکل وارڈ میں ہیں، گائنی میں ہیں، پیڈیاٹرکس میں ہیں، ریڈیولوجی میں ہیں، سرجری میں ہیں. جو آپ کو طریقہ بتا دیا گیا، جو پروٹوکالز دے دیے گئے، آپ کو اس کے اکارڈنگلی ہی کام کرنا ہے. ایک چیز آپ نے ماڈیفائی کی اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی ان ٹربل. تو یہ لائف پرنسپل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ کیا بات ہوئی، میں اپنی مرضی سے کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی، مجھے اللہ سے اتنی محبت ہے، جیسے میرا دل چاہے گا میں ویسے روزہ رکھوں گی، میں ویسے نماز پڑھوں گی. دنیا میں ہر چیز کا پرنسپل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ also tells us in this verse in سورہ البقرہ verse number 183 تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض کیے گئے. He didn't have to tell us that. کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ایک امپورٹنس بتانے کے لیے کہ پہلے جو میسنجرز آئے تھے، پہلے جو پروفٹس آئے تھے، وہ بھی یہی میسج لائے تھے. یعنی جیوز اینڈ کرسچنز they also fast. ایون آپ ہندوز دیکھیں they fast. بدھسٹ دیکھیں they fast. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ریلیجن کو جو ڈیوائن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ریلیجنز ہیں، ان کو کیا دیا؟ ان کو شریعہ دی ہے. شریعہ کیا ہوتا ہے؟ a different way of doing a certain عبادہ. یعنی میرے ساتھ اگر کوئی جیو یا کرسچن ہے تو میں یہ نہیں کر سکتی کہ میں اس کی طرح روزہ رکھوں. ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. جیسے آج کل کرسچن کمیونٹی کے بھی روزے چل رہے ہیں، ان کا ایسٹر آنے والا ہے، تو دے آر فاسٹنگ. آپ کے ساتھ بہت سی نرسز ہوتے ہیں and they are from the Christian community, so you can exchange notes on that کہ اچھا آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں، اچھا ہم ایسے رکھتے ہیں. تو ہم اس میں اپنی شریعہ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جب ہم کسی دوسرے سے نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں، ہم ان کا یہ انفلوئنس نہیں لیتے کہ میں ان کی طرح کام کرنا شروع کر دوں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے why are we fasting? بیکاز جیسے ہی ہمیں یاد آتا ہے رمضان، ساتھ ہی یاد آتے ہیں پکوڑے، پھر چٹنیاں، اور اب تو سحری کہاں کرنی ہے، آل نائٹ آؤٹ کہاں، گپ شپ لگانی ہے، انجوائے کرنا ہے. اینڈ دیٹ از وائی جب رمضان ختم بھی ہوتا ہے وی آر ناٹ ٹرانسفارمڈ، وی ڈونٹ فیل دیٹ اسپیشل لائک موٹیویشن ٹو کیری آن. ہمارا ایک دم ڈپ آتا ہے، اور زبردست قسم کا ڈپ آتا ہے جو ہم سے مینج نہیں ہو رہا ہوتا.
Because we have not understood the purpose of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala in this verse has said, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may have taqwa. تقوی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے. روزے پہلے بھی رکھے جاتے تھے, لیکن پراپرلی جو فارمل روزے جس طرح اب ہم رکھ رہے ہیں وہ کب سے سٹارٹ ہوئے تھے اسلام میں؟ 2nd year of ہجرہ. لیکن اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کیا گیا. جیسے پہلے عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا, جو چاند کی 3 ڈیٹس ہوتی ہیں ایام بیض جن کو کہتے ہیں, اس کے روزے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کا روزہ رکھتے تھے, تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے. تو یہ روزے چل رہے تھے. اور پھر 2nd year of ہجرہ میں مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ وہ روزے تو جو ہیں دے آر نوافل, کیری آن ود دیٹ دا ہول ایئر. بٹ اب رمضان 1 month ہے جس میں آپ نے 30 days یا 29 days روزے رکھنے. جو نہیں رکھ سکتے ان کے لیے ریلیکسیشنز بھی دی گئی ہیں, اس پہ بھی ہم تھوڑی سی ابھی آگے چل کے بات کرتے ہیں.